وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وقال اور کہا الذین وہ لوگ جو اشرکو انہوں نے شرک کیا لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما نہ عبدنا ہم پرستش کرتے من دون ہی اس کے سوائے من شیئن کوئی کسی شے نحن ہم ولا اور نہ آباؤنا ہمارے باپ دادا ولا حرمنا اور نہ حرام ٹھہراتے ہم من دون ہی اس کے حکم کے سوا من شیئن کوئی شے کذالک اسی طرح فعل کیا الذین وہ لوگ جو من قبل ان سے پہلے فعل پس کیا علا پر ذمہ رسول جمع الا مگر البلاغ پہنچا دینا المبین صاف صاف اور بولے شرک کرنے والے اگر چاہتا اللہ نہ پوچھتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو اور نہ ہمارے باپ اور نہ حرام ٹھہرا لیتے ہم بدون اس کے حکم کے کسی چیز کو اسی طرح کیا ان سے اگلوں نے 100 رسولوں کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا صاف صاف یہاں سے ان باطل اعذار اور لچر پوچھ دلائل کا رد شروع کرتے ہیں جو مشرکین اپنے شرک اور اعمال شرکیہ کا جواز و استحسان ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے خلاصہ یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کی پرستش یا بعض جانوروں مثلاً بحیرہ صاحبہ وغیرہ کو حرام ٹھہرا لینا برے اور بے سند کام ہوتے جنہیں خدا پسند نہ کرتا تو ہم کو کرنے کیوں دیتا ضرور تھا کہ جب ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کریں تو اس سے روک دے نہ رکیں تو فوراً سزا دے اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ دلیل ہے کہ خدا کو وہ کام ناپسند نہیں 8ویں پارہ کے دوسرے ربع آیت سے یقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 148 کی جو تقریر ہم نے کی ہے اس میں مشرکین کا یہ شبہ اور اس کا مفصل جواب بیان کیا گیا ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے یعنی مشرکین کا یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کی طرف سے روکا نہیں گیا ابتدائی آفرینش سے آج تک حسب ضرورت مصلحت حق تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا ہے جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو شرک و مال شرکیہ سے روکیں اور صاف صاف اعلان کریں کہ خدا تعالیٰ کو کیا کام پسند ہے کیا ناپسند اور ان میں سے ہر ایک کا انجام کیا ہے باقی یہ کہ لوگوں کو تکوینی طور پر مجبور کیوں نہ کر دیا گیا کہ وہ بدی کا راستہ اختیار ہی نہ کر سکتے تو یہ بات اس کی حکمت کے منافی تھی جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواضع میں لکھ چکے ہیں رہی یہ چیز کہ جو انبیاء کا کہنا نہ مانے انہیں فوراً سزا دی جاتی تو بہت سی قوموں کو دنیا میں دردناک سزائیں بھی دی گئی جیسا کہ اگلی آیت میں مذکور ہے ہاں عقلاً و نقلاً یہ ضروری نہیں کہ ارتکاب جرم کے ساتھ انہیں فوراً سزا دی جائے مجرم کو 1 منٹ کی مہلت نہ ملے نہ اس کے لیے توبہ اصلاح کا کوئی موقع باقی چھوڑا جائے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نادانوں کی باتیں ہیں کہ اللہ کو یہ کام برا لگتا تو کیوں کرنے دیتا
کیا ان کے روکنے سے خدا عاجز تھا؟ یہاں جواب مجمل فرمایا کہ ہمیشہ رسول منع کرتے آئے ہیں، جس کی قسمت میں ہدایت تھی اس نے پائی، جو خراب ہونا تھا خراب ہوا۔ اللہ کو یہی منظور ہے کہ انسان کو فی الجملہ کسب و اختیار کی قوت دے کر آزاد رکھے، اینٹ پتھر کی طرح مجبور یا حیوانات کی طرح اس کا دائرہ عمل محدود نہ کرے، بلکہ ہر طرف بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع دے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور لقد بعثنا تحقیق ہم نے بھیجا فی میں کل امت ہر امت رسولاً کوئی رسول ان کے عبودوا عبادت کرو تم اللہ واجتنبوا اور بچو الطاغوت سرکش فمنہم سو ان میں سے بعض من ہدا جسے ہدایت دی اللہ ومنہم اور ان میں سے من بعض حقت ثابت ہو گئی علیہ اس پر الضلالہ گمراہی فسیرو پس چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظروا پھر دیکھو کیفا کیسے کارا ہوا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والے۔ اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول کی بندگی کرو اللہ کی اور بچو سرکشوں سے، پھر کسی کو ان میں سے ہدایت کی اللہ نے اور کسی پر ثابت ہوئی گمراہی، سو سفر کرو ملکوں میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، یعنی اپنے اپنے وقت پر۔ پھر آخر میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول الثقلین بنا کر بھیجا۔ تنبیہ اس آیت سے لازم نہیں آتا کہ ہر قوم اور بستی میں رسول بلا واسطہ بھیجا گیا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کسی قوم میں اٹھایا جائے اور اس کے نائب جنہیں ہادی و نذیر کہا جا سکتا ہے دوسری اقوام میں بھیجے جائیں، ان کا بھیجنا گویا بالواسطہ اسی پیغمبر کا بھیجنا ہے، واللہ عالم۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں سرکش وہ جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے کچھ سند نہ رکھے، ایسے کو طاغوت کہتے ہیں۔ بت شیطان اور زبردست ظالم سب اس میں داخل ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل ما لہم من ناصرین۔ ان اگر تحرص تم حرص کرو للچاؤ علی ہداہم ان کی ہدایت کے لیے، فإن اللہ تو بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا من جسے یضل و گمراہ کرتا ہے، وما اور نہیں لہم ان کے لیے من کوئی ناصرین مددگار۔ اگر تو طمع کرے ان کو راہ پر لانے کی تو اللہ راہ نہیں دیتا جس کو بچلاتا ہے، اور کوئی نہیں ان کا مددگار، یعنی جس کو قصور استعداد اور سوء اختیار کی بنا پر خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، نہ اسے خدائی سزا سے کوئی بچا سکتا ہے۔ آپ کا ان کی ہدایت پر حریص ہونا بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، پھر آپ ان کے غم میں اپنے کو اس قدر کیوں گلاتے ہیں؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ واقسموا اور انہوں نے قسم کھائی باللہ اللہ کی جہد سخت ایمانہم اپنی قسم لا یبعث نہیں اٹھائے گا اللہ من یموت جو مر جاتا ہے، بلا کیوں نہیں وعدن وعدہ علیہ اس پر حقا سچا، ولکن اور لیکن اکثر الناس لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہ اٹھائے گا اللہ جو کوئی مر جائے، کیوں نہیں وعدہ ہو چکا اس پر پکا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی ہی نہیں، پھر عذاب کا کیا ڈر، سب ڈھکوسلے ہیں، یعنی تمہارے انکار اور اٹکل پچھو قسمیں کھانے سے خدا کا پکا وعدہ ٹل نہیں سکتا، وہ تو ہو کر رہے گا۔ البتہ تم ایسی حقائق ثابتہ کا انکار کر کے اپنی جہل کا ثبوت دے رہے ہو۔ جو شخص خدا کے علم محیط و شعور قدرت و حکمت تقویم کی راز اور اس کی غرض و غایت سے آگاہ ہوگا، وہ کبھی بعد الموت کا انکار نہیں کر سکتا۔ سچ ہے الناس اعداء ما جہلوا لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین۔ لیبین تاکہ ظاہر کر دے لہم ان کے لیے الذین جو یختلفون اختلاف کرتے ہیں فیہ اس میں، ولیعلم اور تاکہ جان لے الذین کفروا جن لوگوں نے کافر انہم کہ وہ کانوا کاذبین جھوٹے تھے، اٹھائے گا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جس بات میں کہ جھگڑتے ہیں، اور تاکہ معلوم کر لیں کافر کہ وہ جھوٹے تھے، یعنی معاد قیامت وغیرہ کا آنا عین حکمت ہے۔ اگر موت کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں جو مختلف اعمال و احوال پائے جاتے ہیں ان کے صاف اور مکمل نتائج کیسے ظاہر ہوں گے؟ یہاں کے جھگڑوں کا دو ٹوک فیصلہ تو وہیں ہوگا، اور اس وقت منکرین معلوم کر لیں گے کہ قسمیں کھا کر جن باتوں کا انکار کرتے تھے
تھے وہ سچی تھیں اور قسم کھانے والے جھوٹے تھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اس جہاں میں بہت باتوں کا شبہ رہا اور کسی نے اللہ کو مانا کوئی منکر رہا تو دوسرے جہاں ہونا لازم ہے کہ جھگڑے تحقیق ہوں، سچ اور جھوٹ جزا ہو اور متی و منکر اپنا کیا پائے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، انما اس کے سوا نہیں، قولنا ہمارا فرمانا لشیء کسی چیز کو، اذا اردناه جب ہم اس کا ارادہ کریں، ان نقول کہ ہم کہتے ہیں لہو اس کو کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں یہی ہے کہ کہیں اس کو ہو جا تو وہ ہو جائے۔ پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔ تنبیہ کن فیکون کی باس پارہ الف لام میم رکوع وقالت الیہود الخ میں ملاحظہ کر لی جائے۔ غرض صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مراد کا تخلف نہیں ہو سکتا۔ ارادے کے بعد مراد کا نہایت سہولت و سرعت سے فوراً واقع ہونا اور کسی معنی و عائق کا مزاحمت نہ کر سکنا، یہی خلاصہ اس جملے کا ہے۔